اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آؤ آپس میں کوئی 50-50 معاہدہ کر لیں، تو ہمارے جو ہے نا جو خدا ہیں جھوٹے خدا، تو انہیں اپنا مان لو اور ہم تمہارے سچے خدا کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ جو ہے نا یہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن رسول محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں توحید کا پیغام لے کر آ رہا ہوں، توحید کا ہی وہ ڈنکا بجے گا ہمیشہ۔ تو دین کی جو تینوں جو ہیں شکیں کہ توحید، رسالت اور اس کے بعد آخرت، ان کے بارے میں جو ہمیں دین نے سکھایا ہے اس پر پابند ہو جائیں گے تو جو ہے نا ملحدانہ، مشرکانہ یا جو ہے نا جاہلانہ قسم کے جو خیالات یا جاہلانہ قسم کے معاملات وہ نکل جائیں گے، ان کی گنجائش ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جو پکے مضبوط اصول ہیں وہ قائم ہو جائیں گے۔ واقعی ہم دین پر آ جائیں گے اور ہماری نجات اور ہمارے لیے باعث افتخار، باعث ہمارے عزت وہ بن جائے گا معاملہ۔ تو اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہمارا مخالف ہو، لیکن دین میں یہ بات نہیں ہے۔ ایک صفحے کے ایک کتاب کے 2 ہی صفحے ہیں اور 2 ہی فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، ایک ادھر والا ایک ادھر والا، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرتے ہیں نا وہ ایک صفحے پر لکھا جائے گا، چاہے اس پر لکھا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے اکاؤنٹ فار نہ ہو کہیں۔ لہذا بعض لوگ نیک نیتی سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ ملا لو کچھ یہ ملا لو، چلو رواداری ہے۔ دین میں یہ بات نہیں ہے، یا ادھر یا ادھر، بس یہ بالکل اگر یہ ذہن میں پختہ ہو جائے بات تو پھر آدمی غلط خیالات میں نہیں پڑ سکتا۔ آج کی جو ہم نے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پڑھی ہے تو ساری کتاب ہی ہم، لیکن اس میں خاص بات جو انہوں نے کی ہے اس کا سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسلام کو کس طرح سے پیش کریں، یہ تھا سوال زیر بحث جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہم نے یہ پیش نہیں کرنا ہے جو کچھ انہوں نے کہا اس کا مفہوم ہے کہ اس کی کسی جزیہ کو سامنے رکھنا ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے سامنے اسلام کا جو تصور کائنات ہے وہ پیش کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اس کا خالق ہے، اور اس خالق کا جو انسان ہے اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ خود مختار ہے، اپنے بارے میں جو چاہے کر سکتا ہے، نہیں، اس خالق نے اس اپنی مخلوق اور سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق جو انسان ہے اس کو یہاں زندہ رہنے کے لیے ہدایت نامہ بھی دیا ہے، اور وہ ہدایت نامہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے اور انہوں نے اس ہدایت نامے پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی سے جو ہے فرق بنتا ہے ایک مسلم معاشرے کا اور ایک کافر معاشرے کا، ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا، کہ ان کا بنیادی تصور یہ کائنات کا اس کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے۔ چاہے کہ کوئی آدمی یہ نہ اس کے ذہن میں اس طرح سے نہ ہو جیسے کہ یہ فلسفے کا سوال ہے کہ انسان کا تصور کیا ہے، کائنات کیا ہے، اس انسان کا کیا مقام ہے، خدا کا کیا ہے۔ یہ سوالات عام آدمی کے ذہن میں ایک فلسفے کی سے نہیں آتے، لیکن ہر آدمی جو ہے اس کے پاس اس کا ایک جواب ہوتا ہے، اور اس جواب کے مطابق اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اس جواب کو ہم اس کی زندگی سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کائنات کو کیا سمجھتا ہے، خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور خدا کو وہ کیا سمجھتا ہے۔ اس رویے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کا کائنات کے بارے میں نظریہ کیا ہے، انسان کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کی وہ کہاں سے آتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سید قطب کہتے ہیں کہ یہ محض ایسی بات نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیں بات ختم ہو گئی، یہ نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے اور جو دعوت اور جس کی وہ دعوت دیتا ہے اس کا وہ خود پیکر ہو، مجسم پیکر، وہ دعوت جو وہ دوسروں کو دے رہا ہے اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے خود اس کی زندگی جو ہے اس کا نمونہ ہو۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو جس کو ہم دلوں کو ہم ٹٹول نہیں سکتے
لیکن ظاہر میں اس کی یہ ہے کہ وہ اس قانون کا پابند ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، شخصی ہدایت کے لیے بھی اور معاشرے کی ہدایت کے لیے بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہلائے تو مسلمان اور لیکن وہ خدا کے قانون کی پابندی نہ کرے جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات جو ہے ہمارے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں یہ بات ذرا مشکل سے ہی پیش کی جا سکتی تھی کہ کسی کے سامنے کوئی ایسا معاشرہ اس قانون پر کیا پابند جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کے وہ کس طرح سے معاشرہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے یہ ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص فضل ہے کہ ہم صرف ایک زبانی دعوت یا ایک خیالی بات یا ایک تخیل یا ایک فکری بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات اور یہ انسان اور اس کے اندر اس کا وہی کا اور سلسلہ جو ہے وہ اس پر ان اعتقادات پر جو معاشرہ بنتا ہے اس کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اس کو ہم دعوت دینے میں جب ہم یہ پیش کریں گے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخر پر ایمان لائیں، اور یہ کائنات جو ہے خود بخود نہیں بنی ہے، انسان جو ہے وہ اپنا خود خالق نہیں ہے، وہ خود مختار بھی نہیں ہے، اور وہ سیدھے راستے پر اس کو چلنے کے لیے ہدایت چاہیے یہاں، تو ہم اس کے سامنے یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر دوسرے قوانین اور دوسرے جو اعتقادات اور کائنات کے دوسرے نظریے جو موجود ہیں ان سے کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی کے ذریعے سے جو بھیجا ہے اس پر معاشرہ جو تعمیر ہوا اس کی کیا صورت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے کہ وہ کتاب بھی پوری طرح محفوظ ہے، اس کے کسی شوشے میں اور کسی گوشے میں کوئی ایک لفظ کا اور ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ دوسرے وہ نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اس ہدایت کے لیے آخری نبی، ان کی زندگی کا بھی ایک ایک گوشہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ ایک شخص کا گوشہ نہیں بلکہ اس پورے معاشرے کا ہمارے سامنے وہ پورا نقشہ موجود ہے۔ ہم چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھاتے کیسے تھے، پیچھے کیسے تھے، انصاف کیسے کرتے تھے، حکومت کیسے کرتے تھے، لڑائیاں کیسے کرتے تھے، سلو کیسے کرتے تھے۔ تو یہ سارا جو ہے ایک ایسا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے، اور ہم کسی کے سامنے بھی یہ پیش کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا لاؤ اس کے مقابلے کوئی دنیا کا اور معاشرہ لاؤ جو اس سے بہتر ہو یا اس کے برابر۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس پہ خاص طور پر جزیات کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ایک خاص بات ہے دعوت کے سلسلے میں، بنیادی بات اس پہ جانا چاہیے۔ سارے فتنے جو اٹھتے ہیں پھر آگے جب جزیات میں جاتے ہیں فقہیات میں تو وہ نہیں، وہ تو خدا کے رسول نے کھلی اجازت دی ہے بات چیز۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ آپ کا لکھا ہے جو یہی بات واضح کرتا ہے کہ بنیادی بات ہونی چاہیے، اسی کی دعوت دینی چاہیے۔ حضرت مولانا ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ایک پادری بھی اس میں بیٹھ گیا، تو وہ تربیت یافتہ تھا مناظرے میں، بحث میں، تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں تھا کہ مولانا کون ہے، کتنے صاحب علم ہیں۔ اس نے کہا یہ مولوی سے لگتے ہیں، ان کو ذرا کنفیوز کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، اور اگر کوئی عیسائی نہ بھی ہوا تو کم از کم شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس نے بات اس طرح شروع کی کہ مولانا میں نے بہت مطالعہ کیا ہے اسلام کا، اور مجھے خاص طور پر اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سور جو ہے یہ کیوں حرام ہے۔ تو مولانا الحمدللہ یعنی شمس علماء تھے، علماء کے عالم تھے، صاحب علم، تو وہ مخاطب جو سوال کنندہ ہے اس کی سائیکی بھی سمجھتے تھے کہ یہ کس بینڈ پہ بات کر رہا ہے، کیا مقصد ہے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ پادری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دین اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کیا آپ اس کی سمجھ آ گئی ہے، آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ ہاں جی، اگر مطمئن ہے تو پھر تو میں آپ کو یہ ابھی جو سوال پوچھا ہے یہ سمجھاتا ہوں جو شاخیں ہیں، لیکن اگر آپ
کو یہ بنیادی باتوں کا ہی پتہ نہیں ہے، تو آئیں پہلے یہ بات کر لیتے ہیں توحید پر اور رسالت پر. اس طرح کر کے نا وہ لاجواب ہو گیا. اس کا جو پلان تھا کہ سفر میں میں گاندو چالوں گا، بس وہ جاتے ہیں نا. ہاں جی. ہم تو یہی بنیادی بات ہے. اور اچھا صاحب اب وہ آئندہ کا پروگرام اچھا بسم اللہ الرحمن. آئندہ بھی پھر یہ کتاب کون سا پڑھیں گے؟ غائبی ہو گئی. شاید گھر ہی رہے گی، لیکن گھر جو ہاتھ میں یہ اور ہے یہ اور ہے وہ نہیں لگے. نہیں. اچھا ورور کرتے ہیں. میں حیران ہوں یہی کہاں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ گزارا کرے گی آپ کا. میں جاتا ہوں. نہیں تو نیچے دیکھنا پڑے گا آپ کو. اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابي اللباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحببك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواه ترمذی بن ماجہ. یہ ہے ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن سعد الساعدی بہت مشہور صحابی ہے انہوں نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی بات بتائیں کہ جس سے کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے پسند کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھ سے پسند کریں، مجھ سے نفرت نہ کریں. اب یہ دیکھیے کہ لوگ سوالات بھی کیسے بنیادی سوالات کرتے تھے. دو ہی چیزیں ہیں نا. انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے سب سے زیادہ مطلوب تو وہ ہے کہ اس کی نزدیک وہ پسندیدہ ہو، اس کے نزدیک وہ مبغوض نہ ہو، اس کے وہ عتاب کا اور اس کے وہ غضب کا نشانہ نہ بنے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لوگوں کے اندر رہنا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اپنی الگ زندگی بسر نہیں کر سکتا، معاشرے کے اندر رہتا ہے، تو معاشرے کے اندر وہ کس طرح سے زندگی کرے کہ لوگ اسے ناپسند نہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بھی جو جواب دیا وہ ایک بنیادی بات، بالکل بنیادی بات، بہت تفصیلات میں آپ نہیں گئے کہ یہ کرو اور وہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ اصل فی الدنیا، کہ دنیا کے معاملات جو ہیں ان میں اپنے آپ کو منہمک نہ کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو. کیونکہ دنیا کے معاملات میں جب تم پیچھے پڑو گے، تم جاہ و منصب کی تلاش میں رہو گے، تم دولت کے ٹھیک کرنے کے رہو گے، تم بڑے بڑے جو ہیں اپنے کارخانے بناؤ گے اور پھر یہی تمہاری زندگی کا میور بن جائے گا. ساری توجہ تمہاری اسی طرف ہو جائے گی کہ تم خدا سے غافل ہو جاؤ گے. اگر دنیا جو ہے
وہ اس کے پیچھے لگ جائے، اگر وہ یہ سمجھے اور یہ بنا لے اپنے دل کا روگ کہ بس یہ کروڑ پتی بن گئے تو ارب پتی بن گئے تو کھرب پتی، تو پھر اس میں منحرف ہو کر تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند سب سے زیادہ، جس کو محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ نہیں کہا کہ دوسروں سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، دوسرے انسانوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دنیا کی کوئی کشش، مال و دولت کے ڈھیر اس کو خدا کی راستے سے منحرف نہیں کرتے۔ اگر ایک طرف دنیا کی دولت موجود ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے کہ یہ دنیا، یہ دولت کا ڈھیر جو ہے یہ حرام ہے تمہارے لیے، تو تم اس کو قریب نہیں جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کو ترجیح دو گے اور دنیا کا وہ ڈھیر جو ہے ساری مال و دولت کا وہ ایک طرف رہ جائے گا۔ اس طرح سے دنیا کے اندر جتنی کشش موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا کو کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑ کر آدمی راہ بن جائے اور بالکل ہی وہ کہیں پہاڑوں میں چلا جائے، یہ تو مطلوب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کا دولت کا ہونا خود صحابہ کرام کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ دولت نہیں آتی تھی لیکن آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے، اپنے پاس بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہ تمام جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کا اصل جو میوہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کی خوشنودی کا حاصل کرنا۔ وہ اگر دولت کماتے ہیں تو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان طریقوں سے کماتے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں تو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی دھونس جمانے کے لیے، اپنے بڑے جو ہے معاشرے کے اندر اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نہ دولت وہ حاصل کرتے ہیں نہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ وہ دولت حاصل کرتے ہیں تو ان طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ان طریقوں پر جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ تو فرمایا کہ افضل فی دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ یہ کرو کہ تمہاری جو محور جو ہے دنیا بن کے نہ رہ جائے، بلکہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو دنیا سے جب تم اس طرح کا سلوک کرے گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا کہ وہ دنیا کے مقابلے میں اللہ کی محبت اس پر غالب ہے، تو وہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح لوگوں کے سے جو ہے لوگ محبت تمہاری سے اس طرح کرے گے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم لوگوں سے توقعات نہ باندھو۔ اب یہ ہے کہ کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کی لوگ خوشامد کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں، اس کو ناجائز طریقے سے ممنون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سامنے اس طرح کے ادب و آداب لاتے ہیں جو ایک انسان ان آداب کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ یہ رویہ ایسا اختیار کرنا جو ہے اس سے انسان کا مقام جو ہے وہ گرتا ہے۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کا یہ تو کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ حق کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کسی کی خوشامد نہیں کرتا، کسی کے آگے ناجائز طور پر جھکتا نہیں ہے، کسی سے کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے نہیں پھرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے مقام ہوتا ہے۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے، تجربے کے اندر دیکھ لیجیے، جس آدمی کی گردن کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اسی گردن سب سے اور صرف خدا کے سامنے جھکتی ہے، وہ سب سے بڑا انسان اس معاشرے میں بھی شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر یہ معاملہ کہ ہم اس کے لیے وہ مقام دیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہمارا مقام ہوگا اور انسان جو ہے وہ بھی ہماری قدر کریں گے۔ یہ جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے اندر جو مثالیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، پورا عرب 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ اور ایرانیوں کی سلطنت، علوم کا شام اور مصر کا پورا علاقہ ان کے زیر نگین تھا، لیکن دنیا کے بارے میں ان کا کیا تھا؟ وہ دنیا کی یہ نہیں کہ دنیا ان کے پاس آتی نہیں تھی، آتی تھی دنیا ان کے پاس، لیکن وہ دے دیتے تھے۔ جھوٹا ہے نا، 2 جوڑے کپڑے ان کے پاس موجود نہیں ہوتے تھے، اگر کپڑا ان کو بدلنا ہے تو دھونے کے لیے گھر میں انہیں رہنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم ان کے پاس لوگ آئے ملنے کے لیے تو وہ کچھ دیر لگائی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے بات کہ مجھے کوئی آپ کے ملنے سے کوئی تعامل تھا، بلکہ یہ تھا کہ میرے پاس جوڑا جو کپڑوں کا تھا وہ دھو کے میں نے ڈالا ہوا تھا، تو باہر نکلنے کے لیے
جو ہے وہ پورا لباس میرے پاس پہننے کے لیے نہیں تھا۔ تو اس طرح کا یہ مقام جو ہے یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سب چیزوں پر مقدم رکھتے ہیں اور اس